سورج روز نکلتا ہے، وہ یہ نہیں پکار کے کہتا ہم سے فائدہ اٹھا لو، بس سورج تو نکل آیا، جس کا دل چاہے فائدہ اٹھائے، روشنی پھیل رہی ہے، جس کا دل چاہے فائدہ اٹھائے، چراغ تو جل لیں۔ اب کوئی جان کے چراغ کے تلے آ جائے تو ہم اس کے لیے کیا کریں؟ چراغ تلے تو اندھیرا ہوتا ہے، تو تلے کیوں آ رہے ہو؟ دور رہو تاکہ روشنی ملے، دور دور سے روشنی لے کے چلے جاؤ۔ اب تلے تو وہی جانے کہ چراغ تلے کیا ہے، یہ راز ہے، یہ چراغ اور ہے اور اس کے تلے اور ہے، یہ عام چراغ نہیں ہے، یہ عام چراغ نہیں ہے، یہ اللہ کا سراج منیر ہے، اللہ نے اس کو سراج منیر کہا، روشن چراغ۔ حسین عرش اعظم کے چراغ ہیں، حدیث رسول، اور اس مقام پر رکھا ہے اللہ نے کہ جہاں سے نظارہ کرتے ہیں، اور امام فرماتے ہیں ہر چاہنے والے کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے تم اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہو، اپنی اولاد کو پہچانتے ہو، نام بنام سب کو دیکھتے ہیں، ہر گھر میں دیکھتے ہیں، ہر راہ میں دیکھتے ہیں، ہر محفل میں دیکھتے ہیں۔ یہ امام صادق کی حدیث ہے، امام حسین کے لیے چراغ ذکر کے روشن، تو ایسا چراغ روشن ہوا کہ لوگوں نے اس سے روشنی لے کے شعر بھی کہے، نثر بھی لکھی، بات آگے بڑھی۔ انتصاب نے بتایا کہ بات بڑی ہے، تو کہنے کو تو گائے ہے پکارا، انتصاب بڑا ہے تو گائے کو اتنی بڑی چیز تو نہیں ہے، گائے تو عقل کے مقابل بھی نہیں آتی، بھینس کم از کم عقل کے مقابل تو آ جاتی ہے۔ بھائی بھینس اتنی بڑی چیز ہے کہ عقل کے مقابل آ گئی کہ کہنا پڑتا ہے عقل بڑی کہ بھینس، اس میں تو بات چھپی ہے، تو کہنے والا بتائے کیا چیز بڑی ہے، عقل بڑی کہ بھینس، مقابل تو وہ آ کے کھڑی ہو گئی عقل کے، مثال میں تو آ گئی، گائے تو وہاں تک بیچاری آ ہی نہیں رہی، اور اتنی اہمیت گائے کی کہ سورہ جو قرآن کا سب سے بڑا حمد کے بعد ہے، سورہ الحمد کے بعد جو سورہ آیا ایک دم گائے، کہاں ہم ابھی 7 آیات ختم کی تھیں اور گائے، راز تو ہی جانے، تو ہی جانے، حالانکہ کل اتنا سا ذکر ہے سورے میں، ذرا سا ذکر ہے، اتنا سا کہ موسیٰ ان سے کہو بنی اسرائیل سے گائے کی قربانی لے، کیوں؟ ایک آدمی قتل ہو گیا تھا، اس کے بیٹے نے مقدمہ کیا ہوا تھا، قاتل کی تلاش تھی، قاتل کی تلاش کے لیے اللہ نے کہا ایک گائے قربان کرو تاکہ قاتل کا پتہ چل جائے۔ اب گائے سے قاتل پکڑا جائے، کبھی اللہ حکم دے رہا ہے بنی اسرائیل گائے کاٹو، گائے کی قربانی دو، اس لیے سورے کا نام بقرہ ہے، گائے والا سورہ، بجائے اس کے کہ قوم تیار ہوتی قربانی دینے کے لیے، قوم آئی کہنے لگی وہ گائے کس رنگ کی ہو، اللہ نے کہا نہ زیادہ گہرے رنگ کی ہو نہ زیادہ ہلکے رنگ کی ہو، درمیانی رنگ ہو اور زرد رنگ ہو، زعفرانی رنگ ہو، عمر کیا ہو، اللہ نے کہا کہہ دو اسے بوڑھی نہ ہو، بچیا ہو۔ جب سب طے ہو گئے معاملات کیسی ہو، موسیٰ بھی کہاں ملے گی،
رنگ ایسا ہو، عمر ایسی ہو، کا ڈھونڈو۔ اب ظاہر ہے جب قوم کا مسئلہ ہے تو سبھی ڈھونڈنے نکل پڑے، گاؤں 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 سب گائیں دیکھی جا رہی ہیں۔ ایک گائے کی تلاش ہے۔ پہنچتے 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 چلتے چلتے ایک گاؤں میں ایک گائے مل گئی، بالکل ویسی۔ کس کی ہے گائے؟ فلانے نوجوان کی گائے۔ بھائی یہ گائے بیچ دو۔ اس نے کہا کیسے بیچ دیں؟ کیوں بیچ دیں؟ ہماری گائے۔ کبھی یہ حکم ملا ہے اور موسیٰ نے کہا ہے، اس لیے تم بیچو تاکہ ہم لوگ قربانی دیں اس گائے کی۔ اس نے کہا بھئی ہم تو یہ گائے بیچیں گے تو تم اسے حلال کرو گے؟ کہاں؟ کہ اس کی جو کھال ہے اس میں بھر کے سونا چاہیے۔ اب سب آئے موسیٰ کے پاس، کہا بھائی وہ قیمت مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو پوری کھال گائے کی اتنا بھر کے سونا چاہیے اس کو۔ کہا وہ تو دینا پڑے گا۔ اللہ نے کہا جو بھی وہ قیمت مانگے وہ دینا پڑے گا۔ یہ قوم یہودی کنجوس جو سونا بچا کے رکھتی ہے اور دوسرے ملکوں کا بھی لے جا کے رکھتی ہے، دینا پڑ رہا تھا، سونا دینا پڑ رہا تھا، دم نکل گیا۔ موسیٰ نے کہا دینا پڑے گا، جمع کرو، چندہ کرو۔ بہرحال سب نے جمع کیا، چندہ کیا، حلال کیا، قربانی کی، کھال میں تول کے سونا اس کو دے دیا۔ بڑا نمازی پرہیزگار نوجوان تھا، اس کو دولت مل گئی۔ ادھر وہ گائے حلال ہوئی، اس کا گوشت کا ایک ٹکڑا لیا گیا، پھر اس کو جا کے اس مردے پہ مارا گیا، پھر وہ جی اٹھا، پھر وہ بولنے لگا، پھر اس نے قاتل کا نام بتایا، قاتل پکڑا گیا۔ لیجیے قصہ ختم۔ یہ ہے کل گائے کا قصہ۔ وہ سونا لے کے مزے میں، اب امام سے پوچھا گیا کہ بھئی یہ جوان کون؟ کہ وہ جوان بڑا عابد تھا اور اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ پروردگار میں دولت مند کیسے بنوں گا، میں دولت مند بننا چاہتا ہوں۔ تو اس کو خواب میں آ کر کسی نے بتایا کہ اگر تو امیر بننا چاہتا ہے تو روز درود آل محمد کی تسبیح پڑھا کر۔ وہ روز تسبیح درود پڑھتا تھا، اللہم صلی علی۔ مجھے دولت مل گئی، تو اسے دولت وولت نہیں چاہیے تھی، اسے صرف دنیا کو یہ بتانا تھا کہ اگر بننا ہے دولت مند تو درود پڑھا کرو۔ تو یہ یونس کے نام پہ سورہ کیوں رکھا گیا؟ حالانکہ پورے سورے میں حضرت یونس کا ذکر بہت ہی مختصر ہے اور دوسرے سوروں میں ان کا ذکر ہے، لیکن یہاں خصوصی طور پر ذکر ہے، اس لیے سورے کا نام یونس ہو گیا۔ اور صرف اتنا قصہ بیان ہوا کہ قوم سے عاجز ہوئے اور عاجز ہو کے کہا کہ اس پہ عذاب لیا قوم پہ، اور یہ کہہ کے نکل گئے شہر سے اور کشتی پہ بیٹھ گئے۔ کشتی چلی، کشتی جو چلی تو جناب طوفان آ گیا۔ طوفان جو آیا تو کشتی بھمر میں آ گئی، کشتی ڈوبنے لگی۔ تو تمام لوگوں نے کہا کہ اس کشتی میں کوئی غلام بھاگا ہوا بیٹھا ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہے، اس لیے ہم عذاب میں مبتلا ہو گئے۔ قرآن ڈالو، اور قرے میں جس کا نام نکلے قرآن اندازی میں اس کو اٹھا کے پھینک دو، جس کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ قرآن جو ڈالا گیا تو یونس کا نام نکلا۔ بات صحیح تھی، مالک سے غلام بھاگا تھا، مالک سے غلام بھاگا تھا، کس کو؟ قوم کو چھوڑ کے۔
یعنی اللہ کو چھوڑ کے. یہاں کیا ہوا؟ وہ تو چلے آئے یہ کہہ کے ان پہ عذاب لا میں جا رہا ہوں. یہاں پوری قوم نے جب دیکھا یونس ناراض ہو کے چلے گئے، سب سجدوں میں گر گئے اور کہا پروردگار ہم نے توبہ کی اور ہم تیرے نبی پہ ایمان لائے، عذاب کو ٹال دے، تجھے چھوٹے چھوٹے بچوں کا واسطہ، شیر خوار بچوں کا واسطہ، عذاب کو ٹال دے. اب ہم وہی کریں گے جو یونس کہتے تھے، ہم عبادت بھی کریں گے، بت پرستی چھوڑ دیں گے. پوری قوم نے بت پرستی چھوڑ دی، نماز پڑھنے لگے، عبادت کرنے لگے، سجدے کرنے لگے. آیا ہوا عذاب. اچھا یونس جب جا رہے تھے تو پلٹ پلٹ کے دیکھ رہے تھے عذاب آ رہا ہے، بادل چلے آ رہے ہیں، آندھی چلی آ رہی، اطمینان ہو گیا، بس اب آ رہا ہے ان کی طرف اور یہ تباہ ہو گئے. آدھی دور تک تو آتے دیکھا تھا، کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے تھے کہ کشتی میں بھی بیٹھ کے دیکھتے رہے آ رہا ہے. کشتی جب آگے بڑھی اس وقت تو توبہ ان کی قبول ہو گئی، آتا طوفان واپس ہو گیا. یونس کو پتہ نہیں کہ وہاں کیا ہوا. سب بڑے آرام سے اب انتظار کرنے لگے کب آئیں گے یونس، اب کی آئیں گے تو ہم ان کے قدموں پہ گر جائیں گے اور ان کا کہاں مانیں گے. اچھی ہو گئی قوم. یہاں یونس کو اٹھا کے پھینک دیا گیا اور ادھر پھینکے گئے. مچھلی پہلے سے تیار تھی اور اس نے منہ کھولا اور یونس کو نکل دیا. 40 دن مچھلی اپنے پیٹ میں یونس کو لیے سمندر کی تہوں میں گھماتی رہی. 40 دن کے بعد ساحل پہ آ کے یونس کو اگل دیا. اب جو اگلا تو گوشت کا لوتھڑا تھے، نہ ہل سکتے تھے نہ جل سکتے تھے، بالکل کھال کی طرح لجلجے ہو گئے تھے. یعنی اگر کوئی چھو لے تو ٹوٹ ٹوٹ کے ٹکڑا ٹکڑا ہو جائیں، ایسے ہو گئے تھے. پھینک کے چلی گئی مچھلی 40 دن کے بعد. اب وہاں پر کوئی کدو، جسے کدو بولتے ہیں، لوکی گول جسے کدو بولتے ہیں، بیسن کی روٹی کے ساتھ اچھا لگتا ہے اور پیاز کے ساتھ پکے تو زیادہ مزہ آتا ہے. برابر کی پیاز ہو. لوکی الگ چیز ہے، یہ ہے قسم وہی. بیج سے درخت ہوگا، اس کی ہوتی ہے بیل. وہ بیل ہوگی، چلتے 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 یونس پہ چھائی اور اپنی ہوا سے اس نے علاج شروع کیا. کدو کی بیل پہ مکھی نہیں بیٹھتی، اگر پتا آپ اپنے پاس رکھ لیں دور بھاگے گی. مکھی اگر بیٹھ جاتی تو زہر پھیل جاتا جسم میں. حالت ایسی تھی. اس نے آ کے تمام حشرات الارض سے حفاظت کی اور اپنی ہوا سے انہیں صحت مند بنانا شروع کیا اور اسی کے پھل انہوں نے کھانے شروع کیے اور ٹھیک ہو گئے. ٹھیک ہو کے آئے تو کیا سرسبز و شاداب شہر اور ملک تھا. کا پروردگار تو عذاب نہیں لایا. تب اس نے قصہ سنایا. 40 دن کہاں گزرے، کیسے گزرے؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تسبیح پڑھ رہے ہیں 40 دن مچھلی کے پیٹ میں. جب کوئی بڑی مصیبت آئے اور کوئی ایسی تو جلدی سے تسبیح لوگ پڑھنے لگتے ہیں تاکہ عذاب ٹلے، مصیبت ٹلے. یہ ایسی آیت ہے قرآن کی جو یونس نے پڑھی.